بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج پچھلی جو بیٹھک تھی اس میں وجاہت صاحب جو تھے وہ نہیں تھے، اور جو اس والی بیٹھک ہے اس میں رضی صاحب نہیں ہے۔ رضی صاحب میرا خیال ہے آج اپنا بھی ویلاگ نہیں کر سکیں گے کیونکہ آج بجٹ ہے، تو وہ لہٰذا اپنے وہ دن ٹی وی پر ذرا زیادہ مصروف ہیں۔ تو پھر جو ہمارے دوست جو کہہ لیں کہ میرے گھر کے جو ویلے ہیں وہی اویلیبل سن تو بات کریں گے آج ہم جناب علی بجٹ پہ۔ تو کریں گے کہ بجٹ تو آ گیا، لیکن جو بڑا وہ شور سنتے تھے الیکٹرانک مشینوں کا، ان کے لیے کوئی پیسہ نہیں رکھا، اور بجٹ کتنا شاندار ہے کتنا نہیں، اس پہ بات کریں گے، ہلکی پھلکی سی کریں گے، زیادہ نہیں، آپ کے کان کھائیں گے۔ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا، جسٹس ریٹائرڈ کہہ لیں یا جسٹس فارغ جو بھی کہہ لیں، سابق جج شوکت صدیقی صاحب، انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ بیان کیا ہے، اور پھر مسلم لیگ نون جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کا، وہ اتنی محتاط کیوں ہے اور بڑی وہ احتیاط کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ فردوس عاشق وان صاحبہ کا جو جارحانہ رویہ تھا وہ بڑا بحث میں رہا، اس پر بات کریں گے۔ اور قاسم خان سوری صاحب، ان کے خلاف جو آ گئی ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ مطلب کوئی آئی واش تو نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ کیس ہے، کیا ہے؟ اور اس میں کامیاب ہوں گے۔ اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے پیچھے کون ہے، اور کاف لیگ جو ہے وہ دعوے مفارقت تو نہیں دینے جا رہی عمران خان صاحب کو، کیونکہ آج طارق بشیر چیمہ صاحب جو کاف لیگ کی طرف سے وزیر ہاؤسنگ ہے وہ کابینہ کے اجلاس میں شامل نہیں تھے۔ تو وجاہت مسعود صاحب، بجٹ کیا خیال ہے بجٹ کے بارے میں؟ دیکھیے، بجٹ جو ہے نا وہ ہمارے جیسے ملکوں میں ایک رسم کے طور پہ رہ جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے جو موٹی باتیں ہیں وہ تو ہماری مجبوریاں ہیں معاشی۔ ایک ایسا ملک جس کے فائنانس جو ہے، جس کی معیشت جو ہے وہ اس قدر بندھی ہوئی ہو، اس میں آپ کتنی اونچ نیچ کر لیں گے؟ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ فگرز کو کچھ مد جو ہوتی ہیں، کچھ جو بجٹ لائنز ہوتی ہیں، ان کو ذرا پروجیکشن دے دی جاتی ہے، گورنمنٹ کا ایک امیج بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ دیکھیں، جس ملک میں بجٹ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ بجٹ آتا ہے، پھر 2-3 منی بجٹ بھی آتے ہیں۔ پھر جب آپ قیمتیں بار بار بڑھاتے ہیں، یا یوٹیلیٹی کے بجلی کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، یا پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، تو وہ بجٹ ہے عام آدمی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میری رائے میں ایک ایسے ملک میں جس میں اس برس ایف پی آر نے جو ہمارا ریونیو جمع کیا ہے وہ 4000 ارب سے کچھ اوپر گیا ہے، اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں سود کی مد میں 3000 ارب سے زیادہ ہمیں فکس کرنا پڑ رہا ہے، اور اس میں ہم پیچھے نہیں ہٹ پائیں گے، یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک مد اور ہے جس میں 1340 کا تخمینہ دیا جا رہا تھا، لیکن ان ایکچوئل جو ہے وہ 1370 ہے۔ اس میں آپ 350 جو ہے وہ پینشنز کا بھی ڈال لیں۔ باقی کیا بچا؟ میرے جیسے بندے کی دلچسپی ہو سکتی تھی تعلیم میں، تو اس میں نے دیکھا ہے کہ صرف 9 بلین کا اضافہ ہے۔ پچھلے برس بھی جو ہے وہ جی ڈی پی کا 1.9 تھا، اور اس دفعہ جو ہے وہ اس سے بھی شاید 1.9 سے بھی نیچے ہے۔ ہمیں 2015 میں اسے جی ڈی پی کا 4% کرنا تھا۔ ایجوکیشن از دا اونلی سیکٹر جس کے ذریعے ہم عام آدمی کا معیار زندگی پائیدار بنیاد پہ بدل سکتے ہیں، لیکن وہ سمجھ ہی نہ آتی لوگوں کو، یا ہمارے کم از کم میرے خیال میں ہماری ریاست کی ترجیحات جو ہیں شامل ہی نہیں، اس میں تعلیم شامل نہیں ہے۔ نہ تو وہ کوئی انڈر پاس ہے، لوگوں کو نظر آئے بہت فضول پیسے لگ رہے ہیں۔ وہ جو صاحب این کے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سب سے زیادہ اکانومی کو اور چیزوں کو وہی سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ یہ تھوڑی سی نا کچھ انہوں نے کیتا ہے، مطلب کوئی رنگ بازی کیتی ہے انہوں نے نا عید کی، تو دیکھیں اعداد و شمار کا بورک دھندا ہے۔ مصرع اچھا ہے، آن دیو چونکہ شاعر کو مرے ہوئے 40 برس ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، سلیم احمد، کہ کھرے کھوٹے کا سب حوال کھل جائے گا رانوں میں۔ ایک تو ہو گیا نا رانا ثناء اللہ، دوسرے ہو گئے کچھ اور چیز رہا کہ کوئی نہ کوئی رانا تو مل ہی جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کھرے کھوٹے کا آواز نہیں تو رانی تے پھر آئی ہے نہیں، دیکھو جڑی وہ جو ہے نا رانیاں ساریاں ہوندیاں رانیاں، تو
ਤੁਸੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ इनसे बात करें, ये आजकल शरारत के मूड में। ਹਾਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਚ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ کہ وہ مکرم صاحب جو ہیں، کی نام ہے، محب مکرم صاحب، وہ تو کہتے رہتے ہیں نا کہ جی یہ دیکھیں یہ 2 کو اوپر نیچے کر دے تو 3 ہو جاتا ہے، 3 کو 4 سے ضرب دے دیں تو 8 ہو جاتا ہے، حالانکہ 12 ہوتا ہے. وہ فقہ کے مسائل پیش کرتے ہیں، اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، مطلب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ 70 سالوں میں نے کم از کم، میرا خیال ہے کہ کوئی 10-12 تو پوری ہوش بجٹ دیکھے نا. ایک بجٹ دے ہوتے میں نہیں سنیا کہ کسی نے کیا ہے کہ جی کہ یہ بجٹ بہت اچھا ہے اپوزیشن والے، اور ایک بجٹ میں نہیں سنیا کہ کیا ہے کسی نے کہ جی کہ یہ بجٹ خراب ہے حکومت والے. ٹھیک ہے، حکومت والے کہیں گے اس تو اچھا بجٹ قائد اعظم بھی ہوندے تو نہیں سی پیش کر سکتے، ٹھیک ہے نا، بلکہ محمود غزنوی نہیں سی پیش کر سکتا. تو مطلب یہ کہ اس بجٹ کی آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ میرے والا یہ حال ہے ٹاڈا؟ نہیں، میرا بھی وہی حال ہے. لیکن ایشو جو اصل چیز ہے نا جو وجاہت صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ گنجا نہائے گا کیا نچوڑے گا کیا. بیسیکلی ہے ہی کچھ نہیں نا پلے. ابھی تک IMF کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب، وہ کہہ رہے ہیں بجلی بڑھاؤ، یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نہیں بڑھا سکتے اب، اور کتنا بڑھائیں کیونکہ اگلا سال الیکشن کا ہے، الیکشنوں میں جانا ہے. عمران خان اگر ٹائم پورا کر گیا تو اس نے لوگوں میں جانا ہے. اور یہ بجٹ آج والا یہ جو بجٹ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں ذرا پولیٹیکلی، اس بجٹ کو عمران خان صاحب نے الیکشن کا بجٹ کر کے بنایا ہے. اس میں انہوں نے 5 لاکھ کے قرضے بھی دیے، اس میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے 260 ارب پتہ نہیں کتنے کسانوں کے لیے بھی رکھے. اس کا دیکھو نا، شرارت تسی کہنا شرارت دے موڈ سے تانوں لگ رہا ہے کہ مطلب وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ الیکشن والا تو بجٹ تو پھر اگلا بنتا ہے نا. نہیں، اب تو ہوں گے نہیں، بجٹ آئے گا تو وہ ٹائم نہیں. اصل مسئلہ چوتھا بجٹ ہے نا عمران خان کا. اگر الیکشن 23 میں بھی ہوتا ہے تو بھی، اگر اس سے پہلے شہباز شریف صاحب قاسم سوری والا معاملہ آپ نے اینڈ پہ رکھا تھا، میرا انٹرسٹ اس میں تھا. نہیں، میں دیکھو بجٹ، ہاں بجٹ کی جو بات تھی نا، وہ تو دیکھیں وہ کچھ کام آپ کو روایتاً کرنے پڑتے ہیں کہ آج کا سب سے اہم دن ہے کہ بجٹ ہے. میں نے تو بجٹ سے کبھی انٹرسٹ نہیں ہوا. بجٹ تو ایک، جس طرح آپ نے بات کی، رنگ بازی تو علاوہ ہے کہ یہ کہ آپ نے بس جی یہ کرنا ہے. ایک وہ روایتاً ایک دن ہوتا ہے کہ اس دن آ کے وزیر خزانہ نے بولنا ہے، اپوزیشن نے رولا پانا ہے. وہ بھائی وہ 6 دفعہ تو آپ خبر پڑھتے ہیں، یعنی مختلف اوقات میں بجلی کا بل بڑھ گیا، جس طرح آپ نے کہا پٹرول بڑھ گیا، یہ ہو گیا، آٹا بڑھ گیا. یہ آٹے کا جو ریٹ بڑھا ہے اس بجٹ کا، دیکھیے عمران صاحب، اس بجٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز کابینہ کے اجلاس میں، آخری اجلاس جو بجٹ سے آدھا گھنٹہ پہلے ختم ہوتا ہے، اس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ تنخواہ کتنی بڑھنی ہے، پینشن کتنی بڑھنی ہے. حالانکہ پینشن والا بھی ڈرامہ ہے، پینشنرز پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا، وہ ادھر سے لے کے ادھر سے دے کے ادھر سے لے لیا ہوگا، ظاہر ہی ہوگا نا. لیکن آپ سوچیں کہ بجٹ میں لوگوں کا انٹرسٹ کتنا ہوگا. پاکستان میں ظاہر سرکاری جو ملازمین ہیں وہ بہت بڑا طبقہ ہے، اور کسان اس کے بعد یعنی برابر. تو عمران خان صاحب آخری وقت تک اجازت نہیں دے رہے تھے کہ تنخواہیں بڑھائیں یا نہ بڑھائیں، ان کو نہیں مل رہی تھی. ہاں نہیں، میں دیکھو نا کہ مینوں پتہ ہے ادھروں کی جواب آنا ہے، لیکن میں پھر بھی میں کہا چلو ہن میرا لاہوری بھرا ہے کو پوچھ لیے بجٹ سمجھ آیا. سر بجٹ دے اج دا بجٹ جڑا نا ਉਹਦੇ ਚ ہیوز جڑے نے وہ اندر اے سی والے کمرے 'ਚ بیٹھے سن اور بڑی زبردست طریقے نال کچھ ہیوز احتجاج کر رہے سن کہ ساڈی واری کیوں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو کچھ ہیوز جڑے سن اس گل تے رولا پا رہے سن کہ ساڈی واری رولا نہ پاؤ. ٹھیک، جڑے ہیو ناٹس سن جڑے تہاڈے میرے نال دے وہ باہر بیچارے دھپے سڑک تے حال پائی سی انہوں نے کہ جناب ساڈا کتنے حق، ساڈا حق اتنے رکھ. ٹھیک ہے، سو مسئلہ عمران صاحب صرف اتنا ہی ہے کہ یہاں پر ہیوز اور ہیو ناٹس کی لڑائی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ہیو ناٹس ہیں نا، ان کی وائس کوئی نہیں بنتا، نہ میڈیا ان کی وائس بنتا ہے، نہ ہم لوگ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ ان کی وائس وہ جو ان سے ووٹ لے کے آتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کریں گے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا اندر جا کے جو بات چیز ہوئی اور جو چیزیں مطلب آپ یہ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری اپوزیشن، پھر میں اپوزیشن کی بات کروں گا دوستوں کو برا لگے گا، لیکن یار کوئی تھوڑا سا سوچیں آپ. وہ بجٹ تقریر شروع ہوئی تو شہباز شریف صاحب اپنے چند کار خاصوں کے ساتھ انٹر ہوئے اور باقی جو بیٹھے تھے انہوں نے شیر کے نعرے لگائے. یہ صرف اس چیز کی اٹینشن لینے کے لیے کہ ساڈے آن تے کھڑاک بڑے ہون. ٹھیک ہے یار، یہ ہماری اپوزیشن ہے.
اور یہ ہماری حکومت ہے کہ عمران خان آئے تو اس کے ساتھ 3-4 جو ہے نا باڈی گارڈ کے طور پہ احمد ڈوگر ہو گیا, کو 2-4 اور بھی ڈلے بندے جڑے نا وہ نال ہوڑ کے ساڈا چودھری آ گیا. یار ہم یہ ہمارے نمائندے ہیں, یہ ہمارے لیے بات کریں گے؟ آئی ایم سوری. یہ ان سے توقع رکھنا اور اپوزیشن سے توقع رکھنا, حکومت سے توقع رکھنا, کم از کم اس اسمبلی کے اندر مجھے تو لگتا ہے یہ دیوانے کا خواب. اختلاف کی اجازت ہے؟ جی پلیز. اختلاف کی اجازت ہے. بالکل ہے. دیکھیے باتیں جو فرما رہے ہیں فہیم گوہر وہ درست ہیں, لیکن پاکستان کے تاریخی تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے فہیم جیسے فہیم انسان کے یہ جملے جو ہے یہ نئی نسل کو گمراہ کریں گے. ایسی بلینکٹ کنڈمنیشن پارلیمنٹری فورسز کی, اس کا نقصان یہ ہے کہ پارلیمانی فورسز کا متبادل کیا ہوتا ہے, اور ہم اس متبادل سے 4 دفعہ گزرے ہیں. ہمیں پارلیمانی قوتوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ اگر انہیں کہ وہ ٹھیک کام کریں, اور اگر انہیں ہمارے سے ووٹ لینا ہے تو انہیں اکاؤنٹیبل بھی ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو گمکس ہے نا کہ وہ آیا فلاں آیا تو شیر کے نعرے لگے, فلاں آیا تو یہ ٹھیک فرما رہے ہیں, یہ اس قسم کی جو فوٹو آپس ہیں یہ عوام کی توہین ہے اور یہ سنجیدگی نہیں ہے. سنجیدہ قومی معاملات کے ساتھ نہیں, کئیاں دے آن تے نعرے لگدے نے, کئیاں دے آن تے واجے وجدے نے. اچھا نہیں کھڑاک بھی ہوندے نے بھائی. اچھا لیکن ایسے کہیے نا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے آنے پہ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں, ہمیں مٹھائیاں بانٹنے والوں کا ہیئر کٹ بھی معلوم ہے. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے. اچھا لیکن میں جو کہنا چاہ رہا تھا نا, میں ہرگز نہیں کہہ رہا تھا کہ پارلیمانی نظام کا جو متبادل ہم پہلے 4 دفعہ تجربہ کر کے مطلب ہمارے ملک میں ہوا نا یار. آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں وہ کہیں گے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ 4 بار مارشل لا لگا, تو وہ ٹھیک ہے. تو یہ اچھا نہیں, میں تو سیدھی گل کرنی یہ تقریر کر چکے ہیں اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو تقریر کی اجازت نہیں دی جائے گی. پہلے بھی آپ نے جو ہے اس طرح کی حساس معاملات پہ تقریر. اچھا میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا میرے بھائی, وہ صرف یہ ہے کہ میں بالکل غیر پارلیمانی قوتوں کو, چلیں میں تھوڑا سا آپ کی زبان میں مہذب ہو جاتا, ٹھیک ہے, کوشش کرنا, ویسے میں ہو نہیں سکتا. ویسے ہم نے آپ پہ یہ الزام لگایا بھی. ہاں مہربانی آپ کی, لگائیے گا بھی مت کبھی, مہربانی کیجیے گا. ویسے آپ 30 سال سے کوشش کر رہے ہیں اس کام کے لیے, پر میں ہویا نہیں ان دیگر. اچھا اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سن لیں. میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ غیر پارلیمانی جو قوتیں ہیں ان کو میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہی ہمارا مسیحا بنے گی اور وہ ہمارے مسائل نہیں کریں گی, وہ کبھی بھی نہیں کریں. ہمارے مسائل اگر حل ہوں گے تو یہ ہمارے نمائندوں کے ذریعے ہی ہوں گے. صرف یہ بات ضرور ہے کہ یہ نمائندے چنتے وقت مہربانی کریں یار, کچھ خدا کا خوف کریں. انہی لوگوں کو مہر لگاتے جا رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, پیپلز پارٹی یار عمران خان بھائی دی پہلی باری حکومت بنی. سر آپ میری بات تو سن لیں. عمران خان صاحب ایک نیا تجربہ ہے, سر سن لیں, ووٹ دیا ان کو. ان کی کابینہ میں کتنے چہرے نئے ہیں اور کتنے وہ ہیں جنہیں ہم میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سن لیں. سر ایک منٹ ٹھہریں. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, کاف لیگ, عمران خان, ٹھیک ہے, یہ 4 تو ہم نے پارٹیز دیکھ لی نا پچھلے 15-20 سال کے اندر, ٹھیک ہے, اقتدار میں رہی. یہ اب اقتدار میں نہیں ہے عمران خان, تو پھر ہی ہو گیا ہے, اپنے آپ کو عمران خان نہ سمجھے. ہاں اچھا میری بات سن, 4 میں سے کس نے 4% بجٹ رکھا جناب تعلیم کا, جو انہوں نے بات کی اور بالکل درست بات کی. 2.3 جو ہے وہ بھٹو صاحب کے وقت سے چلا آ رہا تھا, یہ وہ پہلی حکومت ہے, یہ 2 سے بھی نیچے لے آئی ہے. میں دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, یہی میرا اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر جس کام لیے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. پشاور یونیورسٹی میں اساتذہ کو ڈنڈے پڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری تنخواہ دے دو یار, ڈنڈے پڑتے ہیں. پچھلے 7-8 سالوں سے ان کی حکومت ہے. پشاور والے تو خوش نصیب ہیں, یہاں ایک سرکاری یونیورسٹی میں مجھے پڑھانا تھا اور دہاڑی دار مزدور کی طرح. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک لیکچر کے ایک سینئر آدمی کو, میں خود کو تو سینئر نہیں کہتا لیکن میں تو آپ کو صرف وہ بتا رہا ہوں کہ اس کو جو رقم ملتی تھی, میں نے ایک دفعہ ہنس کے کہا تھا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ ایک لائسنس دے دیا جائے اساتذہ کو کہ وہ کلاس پڑھانے کے بعد باہر جو ہے نا وہ چھلیاں
शकरकंदी और चने वगैरह बेचा करें, वो ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। हाँ, वो अच्छे पैसे और मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि ये मैं जो इंतज़ामिया है यूनिवर्सिटी की, उस पर इल्ज़ाम इसलिए नहीं रख रहा कि मेरे इल्म के मुताबिक बेशतर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर 15 तारीख को इस फिक्र में होते हैं कि मुलाजमों की तनख्वाहें कहाँ से देंगे। अभी 80% जो है वो कट लगाया गया। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, अब ना बजट तो देखें बहुत हो गया ना, छोड़ो, दफ़ा करो। कासिम खान सूरी ये है ना एक ही आइटम है, मतलब होया की है, मतलब ये ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੱਲ यहीं पे मैं बैठा हुआ था ਤੇ ਭਾਇਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਸਿਮ सूरी ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦਾ, मतलब मैं कि यार ये मतलब कोई हो सुध ही कोई नहीं, अचानक खामोशी, मतलब इमरान साहब, कासिम सूरी साहब जो है ना, वो सादिक संजरानी पार्ट 2 हैं। ओके, ठीक है। अब जाहिर है वो एक लड़ाई ये पुरानी थी, उनको डी सीट हो गए, कलदम हो गया, इलेक्शन बहाल हो गया। अब डिप्टी स्पीकर है कौमी असम्बली का, वो स्टे पे है। ठीक है। और दूसरा, वो जब भी आप अगर असम्बली को रेगुलर देखते होंगे, मैं क्योंकि कोशिश करता हूँ कि जो इजलास लाइव चल रहे हो देखूँ, उसमें जब कोई पंगा करना होता है ना, तो कासिम सूरी साहब आ जाते हैं। उनका एक बड़ा कमाल एक तरीका है कि अपोजिशन के कोई भी बंदा, अव्वल तो अपोजिशन लीडर जब खड़ा हो जाए तो बात ख़त्म, उसको नहीं बोलने दे, उनको नहीं बोलने दे, अपोजिशन लीडर को। अच्छा, लेकिन जो भी बंदा बोल रहा होगा उसमें एक जुमले के बाद फिर टोकेंगे, जान के टोकेंगे। तो कासिम सूरी साहब का जो किरदार है उसकी वजह से तो खैर है मामला, लेकिन ये जहाँ से हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक उठाने की बात हुई थी, वहाँ पे आके घूम फिर के यूँ वहाँ पे आके खड़े हो गए अपोजिशन वाले। तो अब यहाँ से आजमाएंगे, कासिम सूरी साहब अगर गिरे तो फिर आगे जाते जाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब तो ज़ाहिर आई इसी काम के लिए हैं। पीपल्स पार्टी पहले दिन से ही चाह रही थी। शाहिद खाकान अब्बासी, मुझे अक्सर दोस्त कहते शाहिद खाकान अब्बासी, तो शाहिद खाकान अब्बासी ने 3-4 दिन पहले कहा था कि जी ये जो तहरीक अदम एतमाद है, वो तो हम इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो हम नहीं कामयाब करवा सकते। तो कल वो उन्होंने खुद ही जमा करवा दी। तो असल में शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद जो पैराडाइम शिफ्ट आया है मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी की, तो यही थी आगाज़ से ही। क्योंकि मुझे याद है 1.5 साल पहले बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बिलावल हाउस में। उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब इस हुकूमत को गिराने के लिए हमें पहले 3 तहरीक अदम एतमाद लानी होंगी, डिप्टी स्पीकर और सादिक संजरानी, और उसके बाद इमरान खान। तो अगला मरहला फिर इमरान खान पहले करते हैं या बुज़दार पहले करते हैं, वो उसमें थोड़ा सा इख्तलाफ था। तो अब आ गया मामला वहाँ पे। यानी आपको लगता है सादिक संजरानी के खिलाफ भी आएगी? आएगी सर, अच्छा, बिल्कुल आएगी ये क्योंकि इसमें फिर आगे लेकर जाएंगे ना इसको। वजाद साहब, मैंने लग रहा है तुसी तानू कुछ होर लग रहा है। जी हाँ, वो एक तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमारे भाई इमदाद ने कि अगर कासिम सूरी साहब गिर जाते हैं, मेरा ये कहना है कि वो अकेले नहीं गिरेंगे, हमारी पार्लिमानी जमहूरियत भी गिर जाएगी। क्योंकि ये खेल बहुत ही खूबसूरत जुमला, मुझे नहीं मालूम कि दानिस्ता ऐसे मुरतब हुआ या नादानिस्ती में आ गया कि ये सादिक संजरानी 2 है। सादिक संजरानी का मतलब है सेनेट के 2018 मार्च के इंतखाबात में बलूचिस्तान में, सिंध और बलूचिस्तान में, आपको याद है आसफ जरदारी साहब ने मुश्तरका इजलास की सदारत फरमाई थी अरकान की। मेरा ये कहना है कि ये अवाम के एतमाद के साथ धोखा होगा, ये जमहूरी असूलों के साथ धोखा होगा। इस तरह करने से बेहतर है कि इमरान खान साहब को हुकूमत करने दी जाए। ये खेले हैं, ये खिलवाड़ है, और एक अच्छी लोकत पंजाबी ज़बान की हमारे भाई इमदाद सुमरों को ले दी जाए, क्योंकि ये बहुत से लफ्ज़ इन्होंने बोलचाल में पंजाब में सीखे हैं। अगर उन लफ्ज़ों का ये मफ़हूम असर वाला मालूम कर लेंगे तो फिर प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे पंगा तो मेरे भाई, ये जमहूरियत के साथ ये जो मैंने सिंधी से अच्छा लफ्ज़ सीखा है, खिलवाड़, हाँ, खेल, तमाशा, ये ना बनाया जाए लोगों को। हमारी पार्लियामेंट जो है वो इसलिए नहीं है कि सरों की गिनती करके। आज मैं देख रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब ने इल्तिज़ाम के साथ बार बार कहा कि हमने अपने अरकान शहबाज शरीफ को दे दिए। जिस तरह से इमरान खान साहब के मुंह से जमहूरियत का लफ्ज़ बरामद नहीं होता। जी, मुस्लिम लीग नवाज़ का मतलब है उसका 3 जो टुकड़े हैं उसमें एक जगह पर नवाज़ आता है। नवाज़ का मतलब है एक ख़ास मौक़िफ़।
اگر اس موقف سے انحراف کر کے حکومت گرائی جاتی ہے تو یہ ممکن ہے کہ جیسے میرا بھائی فہیم گوہر کہا کرتا ہے کہ وہ فلاں کی جگہ پہ فلاں آ جائے گا، ہیوز ہی آ جائیں گے نا، پھر ہیو ناٹس کی بات تو نہ ہوئی۔ تو اب یہ جو سوری صاحب والا معاملہ ہے، ظاہر ہے یہ جائے گا ادھر ہی جائے گا نا، ادھر ہی جائے گا نا، مطلب پھر نواز مسلم لیگ نواز والا جو موقف آپ کہہ رہے ہیں، نواز مطلب ایک موقف ہے، یعنی وہ پھر اس سے جا رہی ہے آگے پیچھے، پھر اس سے انحراف ہے، اس سے انحراف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2023 میں بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب کی، بلاول صاحب کی، شہباز صاحب کی یا کسی اور کی کچھ خواہشات پوری ہو جائے، لیکن کیا ہمیں ملک کو جو ہے وہ مسلسل عبوری دور ہی میں رکھنا ہے یا ہمیں کبھی استحکام کی طرف بھی لے کے جانا ہے؟ ہاں، یہ جو فیئر پلے جس کو کہتے ہیں، فیئر پلے تو نہیں، کیوں جی فیئر پلے ہے۔ اچھا، یہ ایک تو بات سمجھ لینی چاہیے کہ پارلیمانی جمہوریت میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بڑی سمپل سی بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جمہوریت میں یہی ہوتا ہے، لیکن صدارتی جمہوریت میں چیزیں ڈفرینٹ ہیں نا، ایک بندہ جیت کے آ جاتا ہے نا، پھر تھی بندے پاویں سینڈ دے جنہیں مرضی ادھر کر لو، انہوں فرق نہیں پیندا تھوڑا سا، میں نے اس لیے پارلیمانی جمہوریت کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا، اب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس بات پہ معترض ہیں اپنا وجاہت صاحب، اور بات ان کی اصولی طور پہ درست ہے، ٹھیک ہے، اصولی طور پہ میاں نواز شریف جو پبلک تانوں کی اعتراض ہے، مجھے عمل پہ اعتراض ہے، عمل ایسا نہیں ہوتا، ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوا، اب بھی ایسا نہیں ہوگا۔ پریکٹیکل اپروچ جو ہے وہ اس طرح بنتی ہے کہ آپ معروضی حالات کے مطابق کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 20,000 روپے تنخواہ آج رکھ دی، میں بھی مثالاً گل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 20,000 روپیہ کم از کم اجرت ہوگی، کیا کسی ادارے میں 20,000 روپے اجرت کسی حقروب کو ملتی ہے؟ یہ ملے گی، یہ پہلے 17,000 تھی تو ملتی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ معروضی حالات نہیں ہیں، معروضی حالات جو ہیں وہ اس سوچ کے، جو کہ اصولاً ٹھیک ہے، جو آئینی سوچ ہے جس کا میں حمایتی بھی ہوں، لیکن عمل کے وقت آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں اس سے ڈیویٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اختلاف کی اجازت چاہتا ہوں۔ اس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، فہیم، بلینکٹ نہ کنڈمنیشن ہونی چاہیے، نہ ایڈولیشن ہونی چاہیے، نہ تعریف غیر مشروط ہونی چاہیے، نہ تنقید۔ ذوالفقار علی بھٹو راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی پہ گئے، محترمہ بے نظیر بھٹو لیاقت باغ کے باہر اور لیاقت علی خان باغ اس باغ کے اندر شہید کیے گئے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہمارے سیاستدان یا ہماری سیاسی جو قیادت ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ عملی طور پر ڈفرینٹ، دیکھیے کیا کیا جائے۔ میں ایک پرانی بات مجھے یاد آتی ہے کہ جب ملک پہ ایک چیز بذریعہ بندوق مسلط کر دی جائے تو اس میں سے نکلنے کا کیسے راستہ نکالا جائے۔ یہ بھی طریقے جو ہے، یہ مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ ضیاء الحق کے عہد میں ہمیں پہلی دفعہ ایک نعرہ ملا 1986-87 میں، وردی اتارو۔ مطلب یہ تھا کہ وردی اتارے گا تو ٹروپس پہ ڈائریکٹ کنٹرول نہیں رہے گا۔ یہی ہم نے 2003 اور 2004 میں مشرف کے دور میں بھی دیکھا۔ لہٰذا ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات جو ہمارے بھائی نے کہی تھی نا کہ پارلیمانی جمہوریت میں سال گنے جاتے ہیں، پارلیمانی حکومت نظام میں جو حکومت کی ڈیوریشن ہے نا وہ مشروط ہے، کنٹینجنٹ ہے ایوان کے اعتماد پہ۔ جی، صدارتی نظام میں ٹرم جو ہے وہ طے ہے، لیکن جو صدر ہوتا ہے صدارتی نظام میں وہ آئین کو جواب دے، اس کا مواخذہ ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ عدم اعتماد کی۔ ہاں، ایک ہی اسمبلی جو ہے وہ ایک سے زیادہ پرائم منسٹر کر سکتی ہے، اسمبلی کی ٹرم ہے، پرائم منسٹر کی ٹرم اتنی ہی ہے جتنی دیر تک اسے اعتماد رہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، میں نے اس لیے عرض کر دی کہ ایک تو ہمارے یہاں دیکھی نا یہ بحث جو ہے مسلسل چلتی ہے۔ میں صرف آپ کے لیے تو ظاہر نہیں کہہ سکتا، آپ تو میرے اساتذہ میں سے ہیں، ہمارے بہت سی نوجوان نسل جو ہے ان کو اس طرح کے نسخے دکھائے جاتے ہیں۔ مثلا آج کل میں سن رہا ہوں کہ صدارتی نظام کو اسلامی بھی کہا جا رہا ہے۔ اچھا، نہیں، میں ایک صرف کہنا یہ چاہتا ہوں، دیکھیں میں پرسن اسپیسیفک صرف اس لیے نہیں ہوا کیونکہ مطلب ورنہ میں میاں نواز شریف صاحب کے جو کمپرومائزز تھے ماضی کے اور ابھی بھی وہ بھی گنوائے جا سکتے ہیں، میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کرنا۔ ٹھیک، اچھی بات ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے، ایک جملہ وہ یہ کہ وجاہت صاحب نے بات بتائی نا جو ہمارے شہید ہوئے وزیر اعظم جتنے، ممکن ہے کہ ہماری سیاسی قیادتوں نے اس سے سیکھا ہو کہ یار فرق نہیں پڑتا تو ہم
کیوں نہ ان کے حساب سے گیم کھیل رہے ہیں. پھر ہو سکتا ہے. تو ابھی ہم اس پہ یہ نشست جو ہے اس کو کلوز کرتے ہیں, جاری رکھتے ہیں. ایک یعنی کہ آگے چل کے ہم نے بات کرنی ہے جیسے شوکت صدیقی سے جہانگیر ترین والا ایشو, اس طرح 2-3 باتیں ہیں. تو اس وقت تک آپ یہ دیکھیے, ہم پھر دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.